خدا کا قرآن پڑھنے سے میرے دوستو میرے بھائیو کیا ٹھکانہ ہے۔ ارے کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کا بچہ معمولی طریقے سے، میرے دوستو ماں بھی یہی سمجھ رہی، باپ بھی یہی سمجھ رہا، میرے رب کی قسم اس ماں کو نہیں پتا کہ یہ قرآن کا پڑھنے والا بچہ یہ تیرا کتنا بڑا خیر خواہ ہے، یہ تیرا کتنا چہیتا، کتنا تیرا جگر کا ٹکڑا بنا ہوا ہے، یہ تیرا بچہ جو مکتب میں قرآن پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، قرآن مدرسے میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، کوئی اس ماں کو بتا دے میرے رب کی قسم یہ بچہ ماں کا وہ ہے، یہ وہ چہیتا، یہ وہ لاڈلا بیٹا ہے کہ ایک طرف اس کا بھائی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، ایک طرف اس کا بھائی انجینئرنگ کر رہا ہے، ایک طرف اس کا بھائی میرے دوستو میرے بھائیوں وکالت پڑھ رہا ہے، اور ایک طرف اس کا یہ بیٹا ٹانٹ پہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ میرے رب کی قسم نہ وہ فیصلہ میرے دوستو آخرت کے لیے، جو آخرت کا ذریعہ باپ کے لیے ماں کے لیے، یہ قرآن پڑھنے والا جو درجات مقام و مراتب اللہ تعالیٰ اس بچے کی برکت سے اس کے والدین کے میرے دوستو جنت میں بلند کر رہا ہے، نہ انجینئرنگ پڑھنے والے سے، نہ وکالت کرنے والے سے، نہ ڈاکٹری کرنے والے سے، کیا ٹھکانہ ہے میرے اللہ کے کلام کا۔ میرے بھائیوں آپ غور فرمائیں، اتنا ہی نہیں یہ کلام الہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے پیارے نبی کے پاس میں تشریف لائے، توجہ فرمائیں میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ایک عجیب بات، چھوٹی سی بات بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ حضرات کی برکت سے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی۔ اللہ کے نبی تشریف فرما گئے، کون؟ کائنات میں سب سے افضل وہ رحمت والے نبی، میرے نبی کا مقام یہ ہے۔ میرے رب کی قسم جب درختوں کے پاس کو گزرتے ہیں تو درختوں کی شاخیں میرے نبی کو جھک جھک کر کے سلامی دیتے ہیں۔ وہ رحمت والے نبی اگر ایک کٹورا پانی لے کر کے، رحمت والے نبی اس ایک کٹورا پانی میں اپنی انگلی کو ڈال دیتے ہیں، 300 صحابہ پیٹ بھر کر کے پانی پی لیتے ہیں، پھر بھی اس کٹورے پانی کا پانی کم نہیں ہوتا ہے۔ او میرے بھائیوں وہ رحمت والے نبی، او میرے بھائیوں وہ اللہ کے نبی، میرے دوستو انگلی اٹھا کر کے چاند کی طرف کو اشارہ کر دیتے گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے گئے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما گئے، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی گئے حضرت سیدنا ابو ہریرہ، کیا دیکھتے گئے؟ اللہ کے نبی آرام فرما رہے، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے کہ سامنے سے ایک درخت دوڑا دوڑا آ رہا ہے، درخت اپنی جگہ سے اکھڑا اور اکھڑنے کے بعد میں درخت دوڑا دوڑا آ رہا۔ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے، وہ درخت آیا، آنے کے بعد میں اللہ کے نبی کے پاس میں آ کر کے رک گیا۔ 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے اس درخت نے اللہ کے نبی کے اوپر سایہ کیا، اس کے بعد وہ درخت پھر واپس چلا گیا، جہاں سے آیا تھا واپس چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے رہا نہ گیا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا نبی اللہ، اے اللہ کے لاڈلے محبوب، میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ میں نے کیا دیکھا گے۔ اے اللہ کے نبی ایک درخت دوڑا دوڑا آیا، آپ کے پاس میں رکا، 1 منٹ کے لیے سایہ کیا، اس کے بعد میں پھر واپس چلا گیا۔ اے اللہ کے نبی میں اس ماجرے کو سمجھا نہیں، میں اس منظر کو سمجھا نہیں کہ یہ کیا منظر تھا، اس میں کیا حکمت تھی، یہ کیا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں پتا نہیں وہ درخت جو چل کر کے آیا تھا، وہ درخت میری زیارت کے لیے آیا تھا، وہ درخت میرا دیدار کر کے گیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں وہ رحمت والے نبی، ان کے پاس میں اللہ کے نبی کے پاس میں ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی میں تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب فرمایا اپنے صحابی سے اے میرے صحابی تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں، عجیب و غریب 5 باتیں گئے، حکمتوں سے بھری ہوئی 5 باتیں گئے۔ صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
فرمایا سن سن اے میرے صحابی، وہ 5 باتیں اتنی عظمت والی ہیں، وہ 5 باتیں اتنی رفعت و بلندی والی ہیں، وہ 5 باتیں اتنی شان سے بھری ہوئی ہیں، وہ 5 باتیں اتنی کمال رکھنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، وہ 5 باتیں اتنی بیش بہا ہیں کہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 5 باتیں اتنی عظیم الشان ہیں، اتنی بیش بہا ہیں، اے میرے صحابی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان 5 باتوں میں سے جب کسی چیز کے اوپر خالی نظر چلی جاتی ہے، چاہے قریب سے جائے چاہے دور سے جائے، نظر جیسے پڑتی ہے ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے اوپر، اے میرے صحابی وہ نظر پڑتے ہی فوراً عبادت بن جاتی ہے۔ جب یہ عرض کیا صحابی تڑپ گئے، صحابی بے چین ہو گئے۔ صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ، اے اللہ کے لاڈلے حبیب، اے فاطمہ الزہرا کے ابا، اے حسن حسین کے نانا، آخر وہ 5 باتیں ایسی کیا ہیں کہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کرا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا، کچھ بھی نہیں کیا، نظر پڑنے پہ عبادت بن جائے۔ اے اللہ کے نبی ان 5 باتوں میں سے آپ پہلی بات کو ارشاد فرمائیں کہ پہلی بات کیا ہے کہ نظر پڑتے ہی عبادت بن جاتی ہے۔ او میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ نے آپ حضرات کی برکت سے یہ بات ذہن میں ڈالی، توجہ کے ساتھ میں سنیں، ایک ایک بات کو توجہ کے ساتھ میں سنیں، میری ماں اور بہنوں توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ او میرے ہونہار نوجوان بھائیوں، ان باتوں کو توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابی سے ارشاد فرما رہے، جب صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ 5 باتوں میں پہلی بات کیا ہے، وہ کہلی کون سی انمول بیش بہا بات ہے، وہ کون سے قیمتی سرمایہ ہے کہ نظر پڑتے ہی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی سن سن میرے صحابی، جو پہلی چیز ہے نظر پڑتے ہی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، وہ اللہ کا پاک اور مبارک کلام ہے، وہ قرآن کریم ہے، وہ قرآن مبین ہے۔ میرے دوستو میرے بھائیوں، وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے، قرآن ایسا تحفہ ہے، قرآن ایسا سرمایہ ہے، قرآن ایسا خزانہ ہے کہ اگر 50 میٹر دوری پہ بھی ایک آدمی، ایک ایمان والا، ایک مسلمان اگر 50 میٹر دوری پہ بھی کھڑا ہوا گے اور اللہ کا قرآن 50 میٹر دوری پہ بھی رکھا ہوا، اور یہ مومن بندہ اگر 50 میٹر دور سے بھی اللہ کے قرآن کے اوپر ایک محبت کی نظر ڈالتا ہے، وہ نظر پڑتے ہی فوراً عبادت بن جاتی ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، جب اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہاں یہی وہ پاک اور مبارک کلام ہے، آپ توجہ فرمائیں میرے ایمان والے بھائیوں، ہم نے قرآن کو ہلکا پھلکا سمجھا، آج کے ماں باپ کا یہ ذہن بن چکا ہے۔ میرے اللہ کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے رب کی، آپ دیکھو ظالم دشمن پیچھے لگے ہوئے، یہودی لگے ہوئے، نصرانی لگے ہوئے، مجوسی لگے ہوئے، عیسائی لگے ہوئے، جو میرے تیرے ایمان کو لوٹنے پہ لگے ہوئے، ان کا ذہن بنانا، ان کا یہ ذہن ہے، ان کی یہ ذہن سازی ہے۔ انہوں نے اس بات کو چاروں طرف کو عام کیا کہ اگر قرآن کا بچہ حافظ بن گیا 3000 روپے ملیں گے، کیا کرے گا، کیسے پیٹ بھرے گا، کیسے زندگی گزرے گی۔ او میرے بھائیوں، آپ دیکھو ان قرآن کے پڑھنے والوں کو، آپ دیکھو اللہ کا قرآن، میرے رب کی قسم، ایک آدمی اپنی دکان کے اوپر بیٹھے دنیا کے لیے کاروبار کرے، میرا اللہ اس کی تو روزی دے، اور جو یہ اللہ کے قرآن کا پڑھنے والا ہے، اللہ کے قرآن کی خدمت کرنے والا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رکھا ہے۔ او میرے ایمان والے بھائیوں، بتاؤ جو ارحم الراحمین، جو اکرم الاکرمین، جو ذوالجلال والاکرام، فعال لما یرید، جو اس اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے، میرے دوستو میرے بھائیوں، اللہ اس کو حقیر رکھے، اللہ اس کو بھوکا رکھے، اللہ اس کو ذلیل کرے، میرے رب کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ذہن بنتا ہوا جا رہا،
آج اپنے بچوں کو ہم نے قرآن پڑھا کر کے قرآن کا حافظ بنانا بند کر دیا. یہ ذہن بن گیا کہ میرے دوستو قرآن کا حافظ بن گیا تو کیا کر لے گا. نہیں نہیں میرے ایمان والے بھائیوں، ارے یہ میں اور آپ اب دیکھ رہے، جس وقت میں عورت کے پیٹ میں حمل آتا گے، عورت کے پیٹ میں جب حمل آتا گے، ابھی عورت حمل سے آئی میرے دوستو میرے بھائیوں، ابھی 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں حمل نہیں ہوتا گے. 4 مہینے بھی عورت کے پیٹ میں حمل کو پورے نہیں ہوتے گے. مالک کائنات وحدہ لا شریک حی لا یموت ذو الجلال والاکرام، اللہم انت الخلاق العظیم، اللہم انکا سمیع علیم، اللہم انکا غفور الرحیم، اللہم انکا رب العرش العظیم، اللہم انکا الجواد الکریم. جس وقت میں عورت 4 مہینے کے حمل سے ہوتی گے، میرا اللہ پاک پروردگار مالک کائنات میرے دوستو ایک فرشتے کو بھیجتا گے اور اس فرشتے سے کہتا گے کہ فرشتے یہ جو بچہ پیٹ میں اس عورت کے پل رہا گے اور اس عورت کے پیٹ میں جو یہ بچہ بن رہا گے اور ایک بچے کی بنیاد پڑ رہی گے، میرے دوستو اللہ پاک فرشتے سے کہتا ہے اس بندے کے لیے یہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ابھی اس کو پیدا ہونے میں 4 مہینے 5 مہینے لگیں گے. اللہ پاک فرشتے سے لکھوا دیتا گے کہ 4 چیزیں اس بچے کی زندگی کے لیے لکھ دو کہ اس کی زندگی میں پہلا نمبر یہ کہ اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں گے اس کو زندگی میں کتنا رزق ملے گا، اس کو کتنی روزی ملے گی. او ایمان والے، تو آج ماں بھی باپ بھی بھائی بھی عزیز بھی رشتہ دار بھی آج روزی کے بارے میں کہہ رہے. میرے اللہ نے جب ماں کے پیٹ میں حمل سے ماں حمل سے تھی، عورت حمل سے تھی، میرے اللہ نے یہ چیز وہاں پہ لکھوا کر کے تیار کرا دی تھی، تختی لکھوا دی تھی، رجسٹر لکھوا دیا تھا کہ اس بچے کی زندگی میں اس کو رزق کہاں کہاں سے کتنا ملے گا. میرے ایمان والے بھائیوں، ہم آج اس فکر میں لگے ہوئے پڑے گئے. ارے میرے بھائیوں، ہم دنیا کے لیے کریں تو پیٹ بھرے، اللہ کے لیے کریں پیٹ نہ بھرے، اللہ کے لیے کریں اللہ بھوکا رکھے. میرے دوست میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا پاک اور مبارک کلام گے. آپ دیکھو ایک سپریم کورٹ کا جج، میرے دوست میرے بھائیوں، ہائی کورٹ کا جج اور سپریم کورٹ کا جج اگر ایک میرے دوستو فیصلے کے اوپر لکھ دیتا گے، ایک مقدمے کے اوپر لکھ دیتا گے، سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہوا اگر وہ لکھ دیتا گے، سامنے فائل آئی، فائل آنے پہ جس کی فائل سامنے آئی اگر وہ سپریم کورٹ کا جج لکھ دیتا گے، سزا وزیر اعظم بھی مل جائے، صدر جمہوریہ بھی مل جائے، سارے منسٹر بھی اکٹھے ہو جائیں، میرے دوستو میرے بھائیوں، جو اس کے قلم نے سزا لکھ دی اب اس کو میرے دوستو میرے بھائیوں بری نہیں لکھا جا سکتا. اگر اس سپریم کورٹ کے جج نے میرے دوستو بری لکھ دیا اب اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا. او میرے ایمان والے بھائیوں، جب دنیا کے ایک جج کے اندر اس کے قلم میں اتنی بڑی تاثیر ہو سکتی ہے، میرے رب کے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر میرے اللہ کی قسم وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے میرے دوستو میرے بھائیوں جو ساری دنیا کے ججوں کے قلم میں نہیں ہو سکتی. یہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھے. ایمان والوں میرے بھائیو سنو، اگر وقت نگی گے، ٹائم نگی گے، فرصت نگی گے، موقع نگی گے، پڑھنے کی بیٹھ کے تلاوت کا موقع نگی، 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا. میرے دوستو 3 مرتبہ الحمد پڑھ لے، ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. فرصت نگی، ٹائم نگی، ایک مرتبہ میرے دوستو ایک مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت کر لے. یہ احکم الحاکمین کا کلام گے، اس کے اوپر جتنا بھی بڑا اجر ہو جائے، جتنا بھی بڑا درجہ مل جائے میرے دوستو میرے بھائیوں وہ کم ہی کرم گے. یہ احکم الحاکمین کا کلام گے. ایک مرتبہ اگر آدمی یاسین شریف کی تلاوت کر دیتا گے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا گے کہ 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کا پاک اور مبارک کلام ہے.
میرے ایمان والے بھائیوں، اس قرآن سے اپنی وابستگی پیدا کرو، اس قرآن سے اپنا تعلق قائم کرو۔ ایک آدمی کے جادو کر دیا، سحر کر دیا، جنات ستا رہے، تکلیفیں دے رہے، رحمت والے نبی نے فرمایا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس آدمی کے اوپر جنات کا اثر ہو، جنات جن کو پریشان کرتے ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھے، کبھی ایک کان میں پھونک مارے، دوسرے کان میں پھونک مارے، ہر روز آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دے۔ میرے رب کی قسم جنات اس کے قریب آ ہی نہیں سکتے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کا کلام ہے نا، ہاں انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس قرآن سے اپنی وابستگی پیدا کرو۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ قرآن کریم اتنی بڑی دولت ہے، میرے ایمان والے بھائیوں، ارے پڑھنے والا تو پڑھنے والا، آپ دیکھو قرآن کے حافظ کے لیے، جو قرآن کا حافظ باعمل ہو، اللہ کی طرف سے کیا انعام ملیں گے، اس کو آپ چھوڑو۔